افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید لیا اس کے بدلے تھوڑا سا مول، سو کیا ہی برا ہے جو یہ خریدتے ہیں۔ اہل کتاب سے یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے جو ان کی کتاب کے اندر حق فرمایا ہے وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن مجید کا نزول اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے، کہ یہ پچھلی کتابوں کے اندر یہ پیشین گوئی اور یہ بشارت موجود تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے ان کی کتاب کے اندر یہ عہد لیا تھا کہ وہ لوگوں سے حق کو بیان کریں گے، حق بات کو پھیلائیں گے، بتائیں گے لوگوں کو۔ وَلَا تَكْتُمُونَ، اور چھپائیں گے نہیں، یعنی کوئی بھی غرض ہوگی، وہ چاہے ان کی ذاتی غرض ہو، دنیاوی غرض ہو، اس غرض کے تحت اس حق بات کو چھپائیں گے نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس سے منہ موڑ لیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی چیزوں کو اختیار کر لیا، لے لیا۔ اور یہ پچھلی آیت کے اندر گزر چکا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت ہی قلیل ہے، چاہے دنیا ساری مل جائے وہ اس کو اللہ نے قلیل ہی کہا ہے۔ تو انہوں نے حق بات کو لوگوں کو بتایا نہیں، پھیلایا نہیں، اور اس بات کو، حق بات کو انہوں نے چھپا لیا، تو اللہ سے جو عہد تھا اس کو توڑ دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے برا سودا کیا، بہت ہی برا سودا کر لیا۔ آیت نمبر 188۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ تو یہ نہ سمجھیں لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور تعریف چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے، پر یہ مت سمجھا جائے کہ ان کو چھوٹ مل گئی عذاب سے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی اب کفار کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کچھ نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، لیکن بغیر کیے ہی اپنے کام کی تعریف چاہتے ہیں۔ یہ یہود کے بارے میں ہے کہ یہود چاہتے تھے کہ ہم جو کچھ لوگوں سے بیان کرتے ہیں کتاب کے حوالے سے جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی، جو کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر تحریف کر دی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور جو کام وہ نہیں کرتے ہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت اچھا ہے، جبکہ یہ کام ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس وجہ سے پچھلی آیت کے اندر جیسے فرمایا کہ انہوں نے حق کو چھپا لیا اور ذاتی اغراض اور دنیاوی مقاصد کی خاطر۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
واللہ علی کل شیء قدیر، آیت نمبر 189۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ آسمان اور زمین کا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کا خالق اور مالک ہونا اور اللہ کا قادر اور قدیر ہونا، فرمایا پچھلی آیت کے حوالے سے یہاں اللہ کی یہ صفت کا بیان اس حوالے سے ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، خالق اور مالک اللہ کا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ان پر عذاب نہیں آ رہا تو آخرت میں تو بہرحال اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اور دنیا میں بھی چاہے تو ان کو پکڑ سکتا ہے۔ اور حالات اور تاریخی واقعات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ نے بہت سی قوموں کو اس دنیا کے اندر بھی پکڑ فرمائی ہے۔ تو اللہ قدرت والا ہے، اس کے ساتھ حکمت اور مشیت کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر اس کی مشیت اس دنیا کے اندر پکڑنے کی ہوتی ہے تو دنیا کے اندر مواخذہ فرماتا ہے، ورنہ آخرت میں تو مواخذہ کرے گا ہی۔ آیت نمبر 190۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے توحید کی نشانیاں بیان فرمائی کہ یہ زمین و آسمان اور دن و رات جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور یہ زمین و آسمان بھی مشاہدے کی چیزیں ہیں، ہر انسان ان کو دیکھتا ہے، اور دن و رات جو آتے جاتے ہیں ان کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کے فوائد سے وہ نفع اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ فرمایا عقل والوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے بنائی ہیں اور یہ خام خواہ نہیں بنا دی گئیں، ان کے اندر فائدہ ہے، تو ان نشانیوں سے وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ آیت نمبر 191۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، اور فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہ تو نے سب کچھ عبث پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پچھلی آیت میں تھا کہ اہل عقل کے لیے نشانیاں زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن و رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب فرمایا کہ اہل عقل کون ہیں؟ الذین سے انہی کی طرف اشارہ ہے جو اہل عقل ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ بتائی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑی حالت میں، بیٹھی ہوئی حالت میں، اور کروٹ پر لیٹے ہوئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، یعنی چاہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، یہ تینوں کیفیتیں انسان کے اوپر ہوتی ہیں، اور ان تینوں کیفیتوں میں سے کسی ایک کیفیت پر انسان ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی حالت میں۔ تو جو قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیا ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو اس کثرت کے اندر یہ بات ہے کہ جس وقت بھی، جس حالت میں بھی ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، چلتے ہوئے ہیں، تو ان حالت کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر زبان سے ذکر مسلسل نہیں ہو سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون جو دعائیں ہیں، معصور جو دعائیں ہیں، اگر وقت کے اعتبار سے ان کو پڑھ لیا جائے تو وہ بھی ذکراً کثیرہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی رات کو سوتے وقت کی دعا، صبح اٹھتے وقت کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، تو یہ سب چیزیں بھی ذکر کے اندر شامل ہیں۔ یعنی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ذکر کا مطلب تسبیح پڑھنا ہے یا اللہ اللہ کرنا یا اللہ کی صفات کا ورد کرنا، بلکہ تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے۔ تو ذکر کا ایک معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کو کسی بھی حوالے سے جب یاد کیا جائے گا تو
وہ ذکر ہی کے اندر شمار ہوگا، اور وقت مقررہ پر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی دراصل اللہ رب العزت کی یاد کے لیے ہوتی ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے جب بسم اللہ پڑھا گیا تو گویا اللہ کو یاد کر لیا گیا، کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی گئی وہ اللہ کو یاد بھی کر لیا گیا، اور اللہ کا شکر بھی اور اللہ کی تعریف بھی اس کے اندر آ گئی، تو اسی کو ذکر کہا گیا۔ تو اہل عقل کی نشانی یہ بیان کی کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یا وہ مسنون دعائیں جو وقت پر ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ ذاکرین میں شمار ہیں، غافلین میں ان کا شمار نہیں ہے۔ اگلی جو نشانی فرمائی کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور اور فکر کرتے ہیں، یعنی ظاہری حالات کے اعتبار سے کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، یا اتنا بڑا آسمان ہے ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے، اتنی بڑی زمین ضرور اس زمین کا کوئی بنانے والا، اور زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے ضرور اس نظام کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ تو ان چیزوں سے اللہ کی ذات پر اور صفات پر جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، اللہ کی صفات سے اللہ کی ذات پر، اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید پر استدلال کرتے ہیں۔ تیسری چیز فرمائی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب ان پر تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے باطل نہیں بنایا، اس کے بنانے میں ضرور تیری طرف سے کوئی حکمت ہے، اور بہت بڑی حکمت ہے، اور اس کو تو ہی جانتا ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ باوجود اس کے کہ اہل عقل بھی ہیں، توحید اور عظمت کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو مان رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، تو فرمایا اس کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچنے کی بات بھی ساتھ ہی ذکر ہوتی ہے کہ جب تک اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی بات نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے عذاب کی طرف سے بے فکری ہو گئی ہے۔ اس لیے اہل تقویٰ کی بھی یہ نشانی بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ سجدے میں ہوتے ہیں، وہ ذکر میں ہوتے ہیں، آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 192، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا سو اس کو رسوا کر دیا، اور کوئی گناہ گاروں کا مددگار نہیں ہوگا۔ کوئی بات جو پچھلی آیت کے اندر چل رہی ہے اہل عقل کی اور اہل ایمان کی، توحید اللہ کی عظمت ماننے والوں کی، وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا، یعنی بعد اس کے کہ ان کے اعمال برے تھے اور ان کا حساب کتاب ہوا اور وہ دوزخ میں ڈالنے کے قابل ہو گئے، تو وہ ان کو بہت بڑی رسوائی مل گئی، اور وہاں ان کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بھی قرآن مجید کی دیگر آیات کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو ربنا کا لفظ ہے یعنی اے ہمارے رب، تو اس میں جمع کا صیغہ، متکلم کا صیغہ یہ فرمایا گیا، ہم اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ سے دعا کی جائے تو سب کو اس دعا کے اندر شامل کر دیا جائے، اور اپنے لیے دعا نہ ہو، سب کے لیے دعا اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید کی اکثر دعاؤں کے اندر یہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔